اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کی ٹینشن لو۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے خوب یاد کیا کرو، میرا خوب ذکر کیا کرو۔ یہ ٹینشن لینے کی چیز ہے جناب، گانے نہ گایا کرو، قوالیاں نہ گایا کرو، یہ نہیں ہے کام آپ کا۔ آپ کا تو کام یہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ تعالی ہماری نماز کا، قرآن کا، تسبیح کا، ذکر کا محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کیا کرو۔ ایسی قیمتی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ چاہیے تو اس کے اوپر 100 روپے تو ملنے چاہیے، اتنے قیمتی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سن لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہتے ہیں ذکر کرنے کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری نماز روزے کا ذکر کا محتاج؟ نہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے تو فرشتے اتنے بے شمار ہیں، ہماری تو گنتی بھی نہیں ان کے سامنے۔ جو فرشتہ پیدا ہو گیا، جس عبادت پر لگ گیا، اسی پر لگا ہوا ہے۔ صدیاں گزر گئی، اس کی موت بھی نہیں ہے، وہ مرتا بھی نہیں، اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کا محتاج نہیں، پھر بھی ہم سے کیوں کراتا ہے ذکر؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، جی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم بولتے ہیں، ذکر کرتے ہیں خدا کا۔ تو کیوں کرتے ہیں ذکر؟ بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، ہم تعریف بیان کرتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ بزرگان دین بتاتے ہیں نا بھئی ایک تصویر روزانہ تیسرے کلمے کی پڑھا کرو، بتاتے ہیں نا۔ وہ کیوں بتاتے ہیں؟ تو اسی لیے بتاتے ہیں کہ روز اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ، ساری تعریفوں والا اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہم بولتے ہیں نا بھائی، یہ کیوں بولتے ہیں؟ کیوں اللہ ہم سے بلواتا ہے؟ اللہ ہم سے اسے بلواتا ہے کہ میرے بندے، اگر تم میرے بارے میں بولے گا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تو میں تو تیرے کہنے سے پاک نہیں ہوں گا، میں تو پاک ہی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو تیرے کہنے سے پاک نہیں ہوں گا کہ میری تعریف تو کر رہا ہے، میں تو پہلے ہی سے پاک ہوں۔ تو کہہ رہا ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بڑھے گی نہیں تیرے کہنے سے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بہت تعریفوں والا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو آپ کے کہہ دینے سے تھوڑی سب سے بڑا ہو رہا ہے، وہ تو پہلے ہی سب سے بڑا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ ہے اگر تم کہو کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تو اللہ تو پاک ہے ہی، تمہارے کہنے سے پاک نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ اللہ یہ کہنے سے تمہیں پاک کر دے گا۔ اللہ کی تعریف بولو گے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ آپ کو تعریفوں کے قابل بنا دے گا۔ آپ کہو گے اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے ہی، لیکن اللہ اکبر بولو گے تو اللہ آپ کو بڑا کر دے گا۔ آج آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں، ہمارے بوڑھے والے، پتلے سے آدمی ہیں بیچارے، کمزور سے آدمی ہیں، مگر رامپور میں ان کا ذکر سن لو، گھر گھر میں ان کا ذکر ہے، دہرادون میں ان کا نام سن لو، سہارنپور میں ان کا نام سن۔ کیا وہ لوگوں کو پیسے بانٹ رہے ہیں؟ نہیں، بس فرق یہی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حدیث میں لکھا ہے کہ میرا بندہ جب پنچایت میں لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی فرشتوں کی پنچایت میں یاد کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، سب کے سامنے یاد کریں گے، خدا کا ذکر کریں گے، تو ان کا ذکر تو پھر رامپور میں ہونا ہے نا جی، پھر تو دہرادون میں ان کا ذکر ہونا ہے جی۔ یہ تو قاعدہ ہے، اصول ہے، جتنا اللہ کو یاد کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی یاد بڑھا دے گا۔ اور قرآن کریم میں لکھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ قرآن کی میں ہر بات دلیل سے کہہ رہا ہوں، آپ کو میری تقریر کہیں نہیں ہے، جو بات قرآن میں لکھی وہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لوگوں ان کی طرح نہیں بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ہاں آج ہمیں ہماری اولاد بھی یاد کرنے کو تیار ہے، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، دیکھا بھائی کتنے پیار سے پالا اسے، اور یہ کم وقت ہمیں سلام بھی نہیں کرتا، کتنی محبت سے پالا اسے، ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں، ہم نے کتنا پیسہ اس کے اوپر لگایا پڑھانے میں لکھانے میں، اور آج ہی ہماری بیماری کی خبر بھی لیتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہو رہا، سارا ٹائم بچوں پہ لگا کے، اگر اتنا ٹائم خدا پہ لگاتے تو بیٹا پورا گاؤں آپ کو یاد کرتا، پورا ضلع آپ کو یاد کرتا، اگر خدا پہ اتنا ٹائم لگا دیتے آپ۔ کیونکہ قاعدہ ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب ذکر کیا کرو اللہ کا، خوب یاد کیا کرو اللہ کو. بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے عرض کرنا ہے، 2-3 نمونے آپ کو سنانے تھے کہ یہ قرآن کریم میں لکھی ہیں باتیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے کی فضیلت کی تمنا تم نہ کیا کرو، حالات آئیں تو صبر کیا کرو، جو مل گیا اس پر اترانا نہیں، جو نہیں ملا اس پر افسوس نہیں کرنا ہے. یہ کتنی پیاری باتیں ہیں، لیکن یہ کب پتہ چلتی ہیں جب قرآن کو سنیں، اس کو پڑھیں. اب ہم قرآن کو ماشاءاللہ پوری دنیا میں قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ سب کو معلوم ہے. یہ بات نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو میں اب بتاؤں گا وہ بات نہیں ہے. یہ بات سب کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن ہے، اور دنیا میں بغیر سمجھے جو کتاب پڑھی جاتی ہے سب سے زیادہ وہ بھی قرآن ہے. کمال کی بات یہ ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے، نہ امام کو پتا نہ مقتدیوں کو پتا، اور مسلمان خوش ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، پتہ کسی کو نہیں کہ پڑھ کے آ رہے ہیں. یہ سوچنے کی چیز ہے جناب، افسوس کی چیز ہے، یہ خوش ہونے کی چیز نہیں ہے کہ نہ پڑھانے والے کو پتا نہ پڑھنے والے کو پتا، پڑھ کے آ رہے ہو بھائی. اسی لیے دل پر اثر نہیں ہوتا. ورنہ قرآن کریم میں لکھا ہے تقشعر جلودہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. قرآن سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے دل کانپ جاتے تھے. وہ دل کب کانپتے؟ سمجھ میں آتا تھا نا کیا کہا جا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آتا تو ہمارا دل کبھی نہیں کانپتا، جو چاہے پڑھتے رہو، پڑھو جتنا پڑھ رہے. یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب جو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ ہے ہمارے پاس موجود، لیکن ہم جانتے ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں. ایسا خدا کرے کوئی نظام بنے کہ ہم قرآن کریم کو پابندی سے سننے والے بنے. مولانا عباس صاحب نے بہت اچھی بات کہی، خدا کرے یہاں قرآن کریم کی تفسیر شروع ہو، پھر آپ دھیرے دھیرے وہ لذت لیں، وہ مزہ لیں، وہ آپ قرآن سن کر آپ کو پتا چلے اللہ نے ہم سے کیا کہا، اللہ نے ہم سے کیا چاہا، اللہ ہمیں کیا زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. آپ پڑھ لیں گے، سن لیں گے، انشاءاللہ اپنی اولادوں سے شکایت نہیں ہوگی، آپ کو اپنے گھر سے شکایت نہیں ہوگی اگر آپ سن لو گے. جی قرآن کریم میں لکھا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جس کا مطلب یہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کے لیے ضروری قرار دے دیا میری عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کی سیوا کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف. بڑھاپے میں بڈھا آدمی بڑبڑانے لگتا ہے، ضرورت سے زیادہ بولنے لگتا ہے، بات ایک بار کہنی ہو 4 بار کہتا ہے، 4 بار کہہ کے بھی بڑے میاں کو ایسا لگے ابھی تو میں نے کہا ہی نہیں. اور جوان آدمی 1 سے 2 بار سن کے غصے میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اسی وقت کی بات ہے، یہ کبر کی بات ہے، یہ بڑھاپے کی بات ہے. فلا تقل لہما اف. اف بھی نہیں کرنا ماں باپ کے سامنے، بولنا نہیں، بولنا تو بہت دور کی بات ہے، اف بھی نہیں کرنا ان کے سامنے. یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں قرآن کریم میں. آپ مجھے دل سے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ماں باپ ہیں اور انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو سکھایا کہ ماں باپ کا ادب یہ نہیں؟ کہیں بیٹی بھاگنے لگے، بیٹے کا رابطہ غلط ہو جائے، بیٹا شراب پینے لگے تو چلا جائیں گے، ورنہ چپ بیٹھے. جب بے عزتیوں کی نوبتیں آتی ہیں پھر کہتے جی دعا کر دو اللہ تعالیٰ اولاد فرما بردار ہو جائے. نہیں ایسے تو نہیں ہوگی دعا فرما بردار. اس کے لیے تو آپ کو محنت کرنی تھی، ان کو سکھانا تھا، ان کو بتانا تھا کہ بیٹا قرآن کریم میں لکھا ہے، اور اپنی زندگی کو ماڈل اور نمونہ بنا کر دکھانا تھا. آپ کی زندگی نمونہ ہوتی ان کے سامنے کہ میرے باپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تو انشاءاللہ تقریر کی بھی ضرورت نہ پڑتی آپ کو. مگر ابا کو بھی نہیں پتا تو اولاد کو کیا بتائیں گے؟ یہ سیکھنے کی چیزیں جو قرآن میں فلا تقل لہما اف. اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹنا نہیں کبھی، وقل لہما قولا کریما، اور جب بات کرو گے تو نرمی سے دھیرے سے بات کرنا، آہستہ سے بات کرنا، نیچی آواز میں بات کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی عبادت کے بعد میں نے اولاد پر لازم کیا ہے. ہم نے تو سب نے نماز کو ضروری سمجھ رکھا، پر نماز ہی ضروری ہے بس. یہ ماں باپ کا ادب بھی نماز ہی کی طرح ضروری ہے، ماں باپ کا احترام بھی نماز ہی کے برابر ہے. اور اگر یوں کہہ دیا جائے اس سے بھی زیادہ تو شاید غلط نہ، اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے والے کی معافی کی امید ہے لیکن ماں باپ کو ستانے والے کی معافی کی امید کوئی نہیں.
اسے تو حساب دینا پڑ جائے گا. اگر ماں باپ نے نہیں بخشا اسے حساب دینا پڑ جائے گا. کہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے یہ, حقوق العباد کا مسئلہ ہے. یہ تعلیم قرآن کریم سے ملتی ہے. اب ہم دیں گے تعلیم تو آئے گی تعلیم, نہیں دیں گے تعلیم تو کہاں سے آئے گی تعلیم. اس لیے آپ کے لیے ایک بات ضروری ہے, اسے پلے باندھ لیں. میں آخری بات بس ختم کر رہا ہوں, ایک بات پلے باندھ لو آپ, اور وہ یہ ہے سب کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ میرے جیسے مولانا بھی کیوں. مولانا کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے. اتنی ضروری بات ہے, اسے پلے باندھ لینا کہ ہر گھر میں کتابوں کی تعلیم ہونی چاہیے. ہر گھر میں روزانہ پابندی سے کتاب پڑھی جانی چاہیے. ہر گھر میں, جس گھر میں پڑھی جائے گی, کانوں میں بات پڑے گی, سمجھ میں آئے گی تو بندہ کچھ کرے گا. کانوں میں نہیں پڑے گی تو کیا کرے گا آدمی. اس لیے روزانہ دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی کتاب پڑھو, 15 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ گھر میں تعلیم ہونی چاہیے. اور یہ زمانہ اتنا بڑھیا ہے جناب, انکار نہیں کر سکتا کوئی. وہ پرانا زمانہ چلا گیا جب سارے لوگ ان پڑھ ہوتے تھے, کوئی ملتا ہی نہیں تھا پڑھنے کا. خط لکھوانے یا پڑھوانے کے لیے بھی ڈھونڈنا پڑتا تھا آدمی. اب تو ماشاءاللہ ہر گھر میں 5ویں 8ویں 10ویں انٹر پاس بچے ہیں. اردو بھی پڑھے ہوئے ہیں, اردو نہیں تو ہندی والے, ہندی والے تو انگریزی والے, اور ماشاءاللہ دین کی کتابیں ہر زبان میں. کمی تو بس اس کی ہے کہ پڑھنے والا بندہ. اپنے گھر میں ذمہ داری لگاؤ بیٹیوں کی, بیٹوں کی, کہ روزانہ پابندی سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ کتاب پڑھیں گے. میرے بھائی اگر ایک مرتبہ ڈرم بھر کر پانی کا گرا دو گے تو فرش پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن قطرہ قطرہ نلکے میں سے ٹپکتا رہنا جی ٹنکی میں سے تو گڑھا کر دے گا وہ ایک دن. قطرہ قطرہ ٹپکتا رہے گا تو ایک دن گڑھا کر دے گا. یہ تعلیم بھی ایسی ہی چیز ہے کتاب کی. اگر کتاب کی تعلیم کرو گے انشاءاللہ آپ کے بچوں کو معلومات ہوگی, پتہ چلے گا کہ کیا ہونا چاہیے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے. اور آپ بتائیں گے نہیں, سکھائیں گے نہیں, تعلیم نہیں کریں گے تو پھر آپ تو مولانا نہیں ہیں, آپ کو تو تقریر نہیں آتی, نہ آپ کو تو قرآن حدیث آتا ہے, تو پھر ہوگا کیا مسئلے کا. مسئلے کا حل یہی ہے اپنے گھر میں کتابوں کی تعلیم کا نظام بناؤ. بس ایک بات میری طرف سے ایکسٹرا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کتابیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. کتابیں 2 قسم کی ہوتی ہیں, دھیان سے سن لیجیے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کان کھول کر سننے کی بات ہے, یہ اچھوں کو پتہ نہیں ہے بات. کتابیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. بعض کتابیں وہ ہوتی ہیں جو فضائل کی کتابیں ہوتی ہیں, بعض کتابیں وہ ہوتی ہیں جو مسائل کی کتابیں ہوتی ہیں. فضائل کی بھی تعلیم ہونی چاہیے, مسائل کی بھی تعلیم ہونی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے فضائل سن کر دل چاہتا ہے کام کریں, مگر کام کیسے کریں یہ مسائل بتاتا ہے. فضائل سے پتہ چلتا ہے کام کرو, اتنا ثواب, اتنا ثواب, اتنا ثواب, مگر کرنا کیسے ہے یہ مسائل بتاتے کہ کرنا ایسے. آپ عقیقہ کریں گے, عقیقہ کرنے سے بچے کے اوپر کی آفتیں اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. یہ حدیث میں لکھا ہے, عقیقہ کرنے سے بچے کے سر پر جتنی آفتیں مصیبتیں ہوتی ہیں اللہ ہٹا دیتا ہے. مگر عقیقہ ہوگا کیسے یہ کتاب میں لکھا ہے. یہ مسائل کی کتاب بتائے گی عقیقہ کیسے ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ نکاح کرنے سے آدھا ایمان ہو جاتا ہے آدمی کا, آدھا ایمان حاصل ہو جاتا ہے نکاح کرنے سے. پر نکاح ہوگا کیسے یہ مسئلے بتاتے ہیں. ایسے ایسے مسئلے ہیں میرے بھائی, مولانا عباس صاحب بڑے عالم ہیں آپ کے یہاں, ان سے پوچھیے آپ. ایسے ایسے مسئلے ہیں کہ آپ کو, مجھے تو ہوا بھی نہیں ان مسائل کی جن کی ضرورت آپ کے گھر میں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, جہاں بھی بیان کرتا ہوں, اکثر تو کرتا ہوں, اکثر جگہ 10 جگہ کروں گا تو 9 جگہ یہ بات بتاتا ہوں. ہمارے گھروں میں عورتیں رہتی ہیں, سارے سب کے گھروں میں عورتیں, اور عورتوں کو مہینے میں خون آتا ہے جسے ہم حیض کہتے ہیں. بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی خون آتا ہے جسے ہم نفاس کہتے ہیں. حیض کے بھی بڑے مسائل ہیں, نفاس کے بھی بڑے مسائل ہیں. اور مولانا لوگوں سے پوچھو گے, جس دن مولویوں کا امتحان ہوتا ہے نا طہر متخلل کا اور حیض کا, رات کو نیند نہیں آتی مولوی صاحب کو, کیونکہ کل کو ایک پیپر دینا صاحب حیض کا, حیض کے مسائل بتانے, تو مولانا لوگوں کو پسینہ آ جاتا ہے یہ طہر متخلل کا جواب دینے میں. اور جنہیں حیض آ رہا ہے انہیں تو مسئلہ ہی نہیں پتا ہے. یعنی مولانا لوگوں کو اتنی معلومات ہے, اس کا پیپر دینے میں انہیں پسینہ آ جاتا ہے بھئی یہ مسئلے کیسے بتائیں گے. اور جنہیں حیض آ رہا ہے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. تو میرے بھائی مولانا صاحب کو ضرورت ہے مسائل کی, یا ان کو ضرورت ہے جن کے اوپر چل رہی ہے یہ بات؟
انہیں زیادہ ضرورت ہے، مگر کون بتا رہا ہے اپنے گھر میں؟ عورتوں کو ایک ہی قانون پتا ہے، خون دیکھا نماز بند، خون بند نماز چالو. انہوں نے ایک قاعدہ یاد کر رکھا ہے، خون دیکھا اور نماز بند، خون بند اور نماز چالو، بس یہ یاد کریں. حالانکہ مسئلہ اس طرح ہے نہیں، بالکل بھی اس طرح نہیں ہے مسئلہ، لیکن ہر گھر میں اس طرح ہی چل رہا ہے. اب انہیں تو یوں بھی نہیں پتا کہ ہمیں نماز کب پڑھنی کب نہیں پڑھنی، ان کو نہیں پتا. مسئلہ بتا دوں پھر بھی میں آپ کو، بعد میں ہو نہ ہو گڑبڑ ہو جائے. پھر 3 دن سے کم خون دکھائی دے تو وہ حیض کا خون نہیں ہے، اور 10 دن سے زیادہ دکھائی دے تو حیض کا خون نہیں ہے. 3 دن سے کم نظر آیا تو اس کا مطلب یہ عورت بیمار ہے، نماز بھی پڑھے گی روزہ بھی رکھے گی، نماز نہیں چھوڑ سکتی. 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت بیمار ہے. مگر یہ کسے پتا ہے؟ انہیں تو یہ پتا کہ خون آ رہا، ہمارا تو خون چل رہا، نماز چھوڑ رکھی. یہ مسائل کون بتائے گا؟ آپ کو تو پتا ہے نہیں، اور مولانا صاحب سے وہ مل نہیں سکتی، تو پتا کیسے چلے گا بھائی؟ پتا تو ایسے ہی چلے گا کہ آپ انتظام کرو گھر میں، کتاب آپ پڑھواؤ، وہاں عقیدوں کا بھی پتا چلے گا، نماز کا بھی پتا چلے گا، روزے کا بھی پتا چلے گا، حج کا بھی پتا چلے گا، معاملات کا بھی پتا چلے گا، اور یہ سارے مسائل بھی طہارت کے اور نجاست کے سب پتا چلیں گے. مسائل جب پڑھیں گے تو ہی تو پتا چلیں گے، جب نہیں پڑھیں گے تو کیا پتا چلے گا؟ میں ابھی مسجد میں کہہ کر آیا کہ ہمارے سارے بچوں کو سارے فلمی ہیروؤں کے نام یاد ہیں، ہیروئنوں کے نام یاد ہیں، فلموں کے نام یاد ہیں، اور کوئی افسوس نہیں ہے اس پر، سب خوش ہیں، راضی ہیں. تو بچوں کی تو کوئی غلطی نہیں اس میں، یہ غلطی تو ہمارے جیسے لوگوں کی ہے، جو ان کے ماں باپ جو بڑے ہیں ان کی غلطی ہے. آپ ون سائڈ بچوں کو ماحول دے رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، فلمیں گانے سیریل، فلمیں گانے سیریل، قوالیاں، تو وہ ان کے بارے میں جان رہے ہیں. آپ نے کبھی ان کے سامنے موت کا ذکر نہیں کیا، قیامت کا ذکر نہیں کیا، آخرت کا ذکر نہیں کیا، اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر، کبھی سیرت نہیں سنائی، نبیوں کی بیٹیوں کے قصے نہیں سنائے، بیٹوں کے قصے نہیں سنائے. تو جب ان کو سنائے ہی نہیں تو پھر ان کو آئے گا کہاں سے بھائی؟ امید لگائے بیٹھے نماز بھی پڑھیں گے، روزہ، ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے. جو بندہ سنتا ہے، جو آنکھ سے دیکھتا ہے وہی کرتا ہے. جب وہ سنے گا نہیں، جب وہ دیکھے گا نہیں تو کیا کرے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ سننے اور دیکھنے کا نظام آپ بنائیں، آپ کی ذمہ داری ہے. یہ احساس کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن جب گریبان پکڑے جائیں گے نا تو بڑی بڑی داڑھیوں والی لائن میں ہوں گے لگے. وہ تو یہ سمجھ رہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. بھائی آپ کا نماز پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھوانے کی بھی فکر کرو. آپ کا قرآن پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن دوسرے بھی قرآن پڑھے اس کی بھی فکر کرو. آپ کا ذکر کرنا ٹھیک ہے، لیکن دوسروں سے بھی ذکر کروائیے، اس کی بھی عادت ڈلوائیے. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے بھائی، ہر گھر میں کتاب کی تعلیم ہونی چاہیے، فضائل کی بھی، مسائل کی بھی. فضائل کی کتابیں کون سی، مسائل کی کون سی، یہ تقریباً پتا ہے. نہ پتا ہو تو یہاں مولانا عباس صاحب اور بھی علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں. مجھ سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، میں بھی بتا سکتا ہوں، اس کی لمبی تفصیلات ہے. موٹی سی ایک کتاب بتا دیا ہوں، کبھی پھر پریشانی سے بھی ہو جائے. ایک کتاب آ رہی اسلامی فقہ، اسلامی فقہ، وہ ایک مولانا مجیب اللہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے. 3 جلدیں آتی ہیں اس کی، 3 جلدیں، سارے مسئلے ہیں اس میں. آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک کے مسئلے ہیں، جتنے بھی پیش آئے سارے ہیں اس میں لکھے. آپ وہ کتاب منگا لو، 300 400 500 روپے کی آتی ہے. انشاءاللہ کبھی مار نہیں کھاؤ گے. فضائل کی کتابیں تو آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ گھر گھر میں، اور بے شمار کتابیں ہیں پڑھنے کے لائق. بچوں کے اندر عادت ڈالو. بچوں کو ہم ہر گھر میں بچوں کو 100 روپے دیتے ہیں، 200 دیتے ہیں، 500 دیتے ہیں. بچوں کو ضرورت ہے بھائی، ہمیں ان کے کپڑے بھی بنانے ہیں، جوتے بھی بنانے ہیں، سارے کام کرنے ہیں ہمیں. لیکن یہ کام آپ اللہ کے دین کے لیے کیوں نہیں کراتے؟ آپ بیٹی سے یوں کہے، بیٹے یہ کتاب 500 پیج کی، 1 پیج 2 پیج 3 پیج 4 پیج روز پڑھ دو. جس دن کتاب پوری ہوگی 500 روپے. جس دن یہ کتاب پوری ہوگی 1 جوڑا خرید کے دوں گا. جس دن یہ کتاب پوری ہوگی جوتے پہنا دوں گا آپ کو. تو آپ یہ کام کیوں نہیں کرواتے؟ پیسے تو ویسے بھی خرچ ہوتے ہیں میرے بھائی، تو اس طرح کیوں نہیں کرواتے خرچ؟ اگر درد ہو گیا نا جناب دل میں، اللہ کا درد، آخرت کا درد آ گیا نا، یہ راستے خود سمجھ میں آ جائیں گے آپ کے. لیکن یہ جو گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو گیا ہے نا، پتھر ہو گیا ہے دل، اثر نہیں ہوتا دل کے اوپر، یہ ساری کمزوری اس بات کی ہے. رات دن فلمیں گانے موبائل پر لگے پڑے ہیں، رات دن اندھا ہو گیا آدمی. بس اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کتنے ہی چلاتے رہو، کچھ ہی بتاتے رہو، مرنا ہے جانا ہے، کوئی فرق نہیں.
وہ تو قبرستان میں جا کے بھی ٹھٹے مار رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, جیسے مرنا ہی نہیں ہے. ایسی حالت ہو گئی. یہ گناہوں کی دلدل میں اترنے کی وجہ سے ہوا ہے. ورنہ جس دن آپ دل پر لے لو گے نا, میری بات جو میں بتا رہا ہوں, خدا کی قسم راتوں کی نیند چلی جائے گی. میں آپ سے دعوی مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, جو بات میں کہہ رہا ہوں میں نے دل پر لے رکھی ہے, لیکن اگر آپ دل پر لے لو گے تو آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. کیونکہ آپ کی بیٹی سوتی رہے اور نماز نہ پڑھے, آپ کو کیسے نیند آئے؟ آپ کی گھر والی ہاتھ بھی نہیں دھل رہی اور کھانا بنا رہی, تو آپ کیسے کھانا کھا لو گے اس کے ہاتھ کا؟ ہے بھائی, صبح اٹھے, نہائے دھوئے, دکان پہ چل دیے, روزی کمانے جا رہے ہو, جو روزی دینے والے ہیں اسے تو یاد کر لو پہلے. اور پھر آ کے شام کو شکایت کہ حضرت کوئی تعویذ دے دو, روزی چل جائے. تیرے باپ کی بھی روزی نہیں چلنے والی. خدا کو جب تک راضی نہیں کرو گے روزی نہیں چلے گی. خدا کو راضی کرو پہلے, اللہ کو راضی کر لو گے سارے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب خدا راضی نہیں ہوگا کوئی تعویذ کچھ نہیں کر سکتا جناب, کوئی تعویذ کچھ نہیں کر سکتا, کوئی وظیفہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کو راضی کرنے کی تدبیریں بناؤ, اللہ کو راضی کرنے کے راستے یہی ہیں. آپ فکر کرو میرے گھر کا نظام کیسا ہو, میری بیٹیوں کا نظام کیسا ہو, میرے بیٹوں کا نظام کیسا ہو. الحمدللہ میں تقریر نہیں کر رہا, 20 سال 22 سال کی میری بیٹی ہو گئی بڑی, اب تک وہ تعلیم کرتی تھی, اپنی سسرال چلی گئی. اب میری دوسری بیٹی ہے 14 سال کی, مستقل تعلیم کر رہی. میرے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں, ان کو آواز آتی, میرے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے رہتے, اندر سے آواز بیٹھک میں آتی رہتی کہ آپ اندر پڑھ رہے ہیں. میں بھی کہتا ہوں دیکھو تعلیم ہو رہی ہے. اپنے گھر میں میں کراتا ہوں, مولوی آدمی ہوں, اچھا خاصا مولوی آدمی ہوں, لیکن گھر میں تعلیم کراتا ہوں کیونکہ میرا تو کام بن گیا, ان کا بھی تو بنوانا ہے. میں بہت دکھ کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, کتنی محنت کر کے آپ مکان بنا رہے ہیں, دکان بنا رہے ہیں, کاروبار بنا رہے ہیں, کتنی محنت کر رہے ہیں آپ. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اولادوں کے لیے کر رہے ہیں نا. کس کے لیے؟ ہمارے بچے خوش رہے, ہمارے بچے آرام میں رہیں. اور خدا کی قسم آپ کی غلط محنت کی وجہ سے, آپ کی غلط محنت کی وجہ سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے, جس دن ہم مر رہے ہیں, مرنے کے دن پہ ہمارے جنازے رکھے ہوئے ہیں اور ہماری اولاد ایک طرف کھڑی ہے. جنازے پڑھانے کے لیے مولانا عباس کھڑے, بھئی آ جاؤ جنازے کی نماز پڑھ لو. تو ان کا جواب آتا ہے جی کپڑے صحیح نہیں ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آتی نہیں نماز پڑھنے. میرے بھائی آج تیرا باپ مرا ہے, تیری ماں مری ہے, تیرا بھائی مرا ہے, آج تیرے کپڑے صحیح نہیں, کل پہلنے کے لوگ مریں گے تو تیرے کپڑے صحیح ہو جائیں گے. میرے گھر کا مرا ہے, تیرا باپ مرا ہے. یہ اس مرنے والے پر افسوس ہوتا ہے جس کا جنازہ رکھا ہے. اس نے زندگی میں کیا اس نے ساری زندگی, کہ اسے ایک آخری نماز بھی اس کی اولاد نہیں پڑھ سکتی. آخری نماز بھی اس کی اولاد اس کی پڑھنے کے لائق نہیں. اس نے ساری زندگی کیا اچار لیا دنیا میں, کیا کیا اس نے؟ بس بیڑیاں پیتا رہا, گٹکا کھاتا رہا, یہ آتا تھا اس کو. اب کر لو, اب مر رہا ہے, قبر میں جا رہا ہے, اب کون تیرا پیچھا کرے گا وہاں؟ اولادوں کو اس قابل بناؤ, زندگی ہو تو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, اور دنیا سے جاؤ تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے. اس کے قابل بناؤ اولادوں. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی میری بات دھیان میں آ رہی؟ اس قابل بناؤ اولادوں کو, جب تک زندہ رہو گے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں تمہاری. یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بچہ ہے. میں اپنے قصے نہیں سنا رہا, ورنہ تو ساری رات گزر جائے گی میرے قصے سنیں گے آپ. اللہ کا شکر ہے میں نے محنت کی ہے, مجھے اس کا نتیجہ مل رہا ہے, مجھے مل رہا ہے نتیجہ الحمدللہ. میرے پیر میری اولاد دباتی ہے, میرے سر دباتی ہے, میری مالش کرتی ہے. رات کو میں 12 بجے تک جب تک دوائی نہ کھا لوں میری اولاد سوتی نہیں, اور صبح مجھ سے پہلے اٹھ کر مجھے خالی پیٹ کی دوائی دیتی ہے, اولاد دیتی ہے. میری بیوی تو بوڑھی ہو گئی بیچاری, لیکن اولاد میری کر رہی ہے. طبیعت خوش ہوتی ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو میں کہہ دیتا ہوں اس کے خلاف نہیں ہونا. جب میں نے کہہ دیا بس ہو گیا. سب گھر میں یہی کہیں گے ابو نہیں ہوتا ہے, ابو نہیں ہوتا ہے, ابو نہیں ہوتا ہے, یہی چلتا ہے. اس لیے میں سوچ سمجھ کر زبان چلاتا ہوں, زیادہ نہیں بولتا. سختی بھی کرتا ہوں, اور سختی کے نتیجے بھی آپ سن لیں گے قصے ان کے. میرا بڑا بیٹا حافظ, ایک بیٹا میرا حافظ ہے, قاری ہے, عالم ہے, اور اب ماشاءاللہ MD ڈاکٹر ہے. اب اس وقت گھر میں آیا ہوا تھا, میں نے اسے آواز دی, وہ نہیں آیا بیٹھک میں. یہ میں آپ کو محنت کا نتیجہ بتا رہا ہوں. گھر میں سے آواز دی, وہ نہیں آیا. میں نے دوبارہ آواز دی, وہ نہیں آیا. مجھے لگا یہ کیا ہوا, میں بلا رہا ہوں یہ نہیں آ رہا ہے. تو یہاں میرے ساتھی بیٹھے ہیں پیچھے, ان سے پوچھے, ان کے سامنے کا واقعہ ہے, فرید بھائی بیٹھے ہیں, کہ میں نے آواز دی وہ نہیں آیا. تو مجھے اتنا غصہ آیا, اور جلد بازی میں غلط فہمی میں پڑ گیا. جلد بازی مجھے جو غصہ ہے, اتنا پڑھا لکھا لڑکا, عالم لڑکا, ڈاکٹر لڑکا, اچھا بڑا ڈاکٹر ہے, MD ڈاکٹر ہے, اور یہ میری بات نہیں سن رہا ہے. بس میں غصے میں اٹھا, وائپر میرے سامنے رکھا تھا, اور میں نے اتنا مارا اس کو, ڈاکٹر کو,
اتنا مارا میں نے کہ پورا وائپر توڑ دیا اور جہاں اس میں لوہا لگا تھا وہ اسے لگ گیا, اس کا خون چالو ہو گیا. اور مار کے آگے میں بیٹھے میں بیٹھ گئے. ہمارے فرید بھائی مجھے کہنے لگے حضرت زیادہ ہو گیا. میں کہا بھائی اب تو ہو گیا زیادہ, اب ہو گیا, اب کیا کر سکتے. 1 گھنٹے کے بعد میں اندر گیا تو الحمدللہ دسترخوان بچھا تھا, میرا بیٹا میرے سامنے بیٹھا تھا, ہم روٹی کھا رہے تھے. میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میری غلطی معاف کر دینا, مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے اپنے بیٹے سے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دینا. بیٹے نے کہا نہیں ابو آپ سے کیا غلطی, ہم آپ کی اولاد ہیں, آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا آپ کو جو صحیح لگا جو جائز لگا تو آپ نے کر دیا, تو کوئی بری بات تو ہے نہیں, ہم آپ کی اولاد ہیں. میں کہا نہیں میری غلطی ہے. میری غلطی یہ ہے کہ اندر آ کر پہلے مجھے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے تھا آپ آئے کیوں نہیں. اگر معقول وجہ ہوتی تو مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے تھا, اگر نامعقول وجہ ہوتی تو شاید میں مار دیتا, تو کوئی بات نہیں. میں نے پوچھا تو ہے نہیں اور مارنا شروع کر دیا, آپ کو یہ غلطی ہو گئی مجھ سے. تو میرے بیٹے نے کہا وہ بات یہ ہے میں اندر لیٹرین میں بیٹھا ہوا تھا, جب آپ کی آواز آئی تو میں نے جلدی کی کہ میں استنجے سے فارغ ہو جاؤں اور بھاگوں. جب تک میں استنجے سے فارغ ہوتا رہا آپ کی دوسری آواز آ گئی. میں باہر نکلتا رہا تو آپ کے ہاتھ میں وائپر تھا. اب پھر میں بولا نہیں کہ بس اب ابو کے ہاتھ میں وائپر ہے, اب بولنا بیکار ہے, تو وہ جو کر رہے انہیں کرنے دو, اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا. ورنہ جناب جوان اولاد ہو اور اتنی پڑھی لکھی اولاد ہے, ایک ریپٹ مار کے نتیجہ دیکھ لو آپ کیا آتا ہے. یہ اس کی ہے کہ آپ فکر کرو. اپنی ساری اولادوں کو میں نے سکھایا بیٹے یہ دعا یاد کر لو, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میں مر جاؤں گا تو میرے لیے ہر دعا میں تمہیں یہ دعا پڑھنی ہے میرے لیے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی تمہارے اوپر لگا دی, ساری زندگی کمایا تم پر لگایا, اب میرے مرنے کے بعد تو تمہاری دعائیں مجھے چاہیے بیٹے. تو دعائیں ملیں گی کب, جب آپ انہیں بنا کے جاؤ گے تبھی تو, ورنہ عیاش بنا کر جا رہے ہیں اولادوں کو, آوارہ بنا کر جا رہے ہیں. گھومنے جاؤ, پکنک پہ جاؤ, کھاؤ موج مارو, یہ بنا کر جا رہے ہیں اولادوں کو. اب نتیجہ کیا ہے, بڑھیا کاریں ہیں, بڑھیا مکان ہے, بڑھیا کاروبار ہے, مست ہے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ. باپ مر گیا اس کی فکر بھی نہیں. رمضان کا مہینہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کوئی اولاد دعا نہیں کر رہی ماں باپ کے لیے. یہ کس کی غلطی ہے بھائی, یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ غلطی ہماری ہے, ہمیں فکر کرنی چاہیے. ابھی وقت ہے, ابھی کچھ بگڑا نہیں. آپ سب سے پہلی بات چاہے آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں, آپ کو اپنے گھر میں کتاب کی تعلیم کرانی چاہیے, ورنہ جی آپ کی اولاد ایسے تانے دے گی آپ کو کہ جناب ڈھونڈ مرو گے, کوئی راستہ نہیں ملے گا. کتاب کی تعلیم نہیں چھوڑنا, اسے پلے باندھ لو بات. دوسری بات یہ ہے جو بڑے ہیں اپنا وقت جماعت میں لگاؤ, اپنا وقت جماعت کو دو, اس سے آدمی کے اندر شعور آتا ہے. ہم نے دیکھا اپنی آنکھ سے, چلے 4 مہینے لگانے والے رات کو مسجدوں میں رو رہے ہیں, امت کے لیے رو رہے ہیں. دروازوں پر جاتے ہیں اٹھانے کے لیے, بھائی نماز پڑھ لو, سو کے اٹھ رہا ہے 8 بجے. اندر سے غم ہونے لگتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ اٹھ رہا ہے, امت کا حال یہ ہو رہا ہے. اور یہ غم آتا نہیں آدمی کے پاس گھر میں رہتے ہوئے. تیسری بات یہ, بزرگوں سے تو اب ماشاءاللہ آپ کا رابطہ تعلق ہے, مگر بنا کر رکھیے تعلق, بزرگوں سے بنا کر رکھیے. جو بھی آپ کو پسند ہو بزرگ, میں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں, ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو بوڑھے والے آتے ہیں رامپور میں, اور بھی بزرگ آتے ہیں. آپ سب سے رابطے مضبوط بنا کر رکھیے, ان کی صحبت اٹھائیے. میں ادھر بہت جاتا ہوں, جالندھر پنجاب وغیرہ میں کافی ہے میرا سفر, تو وہاں ایک صاحب میرے پاس آئے, یہ آپ کی ہدایت کے لیے بتا رہا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ چنڈی گڑھ میں بڑی مسجد ہے 17 سیکٹر کی, میں اس میں تھا. آ کر مجھے کہنے کہ حضرت فلاں بزرگ سے میرا تعلق ہے, 17 سال سے تعلق ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی, جی حضرت وہ فلاں بزرگ ہمارے گھر آتے ہیں, ہمارے گھر روٹی کھاتے ہیں, میرے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. جب اس نے اتنی باتیں بتائی تو میں نے بزرگوں کو جانتا ہوں, ان کو دیکھا اور پھر اس آدمی کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا, تو کوئی نشانی ان میں 17 سال کی نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا بھائی تمہارا تعلق ہے بھی کہ نہیں؟ جی نہیں, بہت بڑھیا تعلق ہے, پر روٹی کھانے تک ہے تعلق, اس سے زیادہ نہیں بھائی. بات یہ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤ. جو سوچ, جو فکر, جو درد ان کے دل میں ہے, وہ درد آپ اپنے دل میں ڈالو, وہ فکر اپنے دل میں ڈالو گے تو انشاءاللہ آباد رہو گے. خدا کرے آپ کی مسجد میں قرآن کی تفسیر جاری ہو, شروع ہو اور مولانا کی زبان قبول ہو, اور اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی, سننے کی توفیق دے, اور اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اچھا مولانا کہہ رہے تھوڑا سا ذکر کر لے بھائی, فرید بھائی, منصور بھائی, ذکر کر لے تھوڑا سا, تسبیح نکال لے جس کے پاس تسبیح ہو, ایک ایک تسبیح تو اللہ فرمائے.